औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज की वीडियो में मैं 11 जून के हवाले से कुछ अहम मालूमात आपको फ़राहम करना चाहूँगा। 11 जून को जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से योम तासीस मनाया गया और उस योम तासीस के हवाले से जो तकरीबात हुई पूरे सिंध में और पूरी दुनिया में, बानी मुत्तहिदा ने भी ख़िताब किया और पाकिस्तान में वो ख़िताब भी सुना गया। शहरी इलाकों में मुख्तलिफ़ रैलियों का भी इनेकाद हुआ और कारकुनान ने इस मरतबा खुलकर जो है वो योम तासीस मनाया और ख़ुशी का इजहार किया। लेकिन चंद इस हवाले से गिरफ़्तारियाँ भी अमल में आई हैं और इस हवाले से मैं कुछ आपको अहम मालूमात फ़राहम करना चाहूँगा। 11 जून से कबल जो हमारी इत्तलात थी वो ये थी कि हमारे जो इदारे थे उनका ये फ़ैसला था कि जो 11 जून को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट योम तासीस मनाने जा रही है उसमें किसी भी किस्म की कोई दखल अंदाज़ी नहीं की जाएगी और उनकी जानिब से ऐसा ही हुआ। लेकिन जो गिरफ़्तारियाँ हुई, जिसके हवाले से मैं ये भी वजाहत करूँ कि उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था और अपने नाज़रीन को आगाह किया था कि इदारे इस मरतबा न्यूट्रल हैं इस हवाले से, लेकिन सिंध गवर्नमेंट पर एतबार नहीं है। और फिर वही हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने अपना वो भरपूर किरदार अदा किया जो माजी में हमेशा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करती रही है। हमारी इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध पर एक दबाव डाला गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो उनके इत्तेहादी हैं इस वक्त, जो कराची में समझते हैं कि वो उनकी जो है वो सियासत जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से सियासत कर रहे हैं लोग, उनकी तरफ से वज़ीर आला सिंध पर दबाव डाला गया कि जब हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आपके इशारों पर चल रहे हैं तो ये किस किस्म की जो है वो ड्रामेबाजी है, क्यों इन लोगों को इजाज़त दी जा रही है। ये हमारे जो 11 जून है, 11 जून की जो तकरीबात हैं ये 16 जून को होने वाले इंतखाबात पर पूरी तरह असरअंदाज होंगे। लिहाजा 11 जून की तमाम तकरीबात को सबूताज़ किया जाए और जो लोग 11 जून की तकरीबात मनाने के लिए निकल रहे हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ की जाएँ और किसी तरह से इस माहौल को ख़त्म किया जाए। अगर गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाएगी और इनकी तकरीबात को सबूताज़ किया जाएगा तो हम 16 जून का इलेक्शन भी जीत जाएंगे और हमारी सियासी पोजीशन भी खासी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो इदारों के हेड हैं उन्होंने वज़ीर आला सिंध साहब को साफ इनकार किया और उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को आज़ादी है और हमने इनको भी आज़ादी दी है कि वो अपना जश्न मनाएं और अपनी जो उनकी तकरीबात हैं उनको करने दें। किसी किस्म की हम रुकावट इसलिए नहीं डालेंगे कि हम चाहते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो कौमी धारे में शामिल हों। माफ़ी की गुंजाइश है, दूसरे लोगों को माफ़ियाँ मिल सकती हैं, दूसरों लोगों की गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं, तो फिर इन लोगों की जो है माफ़ी क्यों कबूल नहीं की जा सकती। तो इदारों की जानिब से, जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से वज़ीर आला सिंध को बिल्कुल इनकार कर दिया गया था। लेकिन बहादुराबाद की जानिब से और जो भी महाजर नाम पर सियासत कर रही हैं तंजीमें, उनके कहने पर चंद हमारे कारकुनान को, जो कारकुनान हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के, उनको गिरफ़्तार ज़रूर किया गया है। कुछ लोगों को उसी वक्त छोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ लोग अभी तक भी पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं। तो ये एक सिलसिला है। देखिए, जो लोग महाजर नाम पर से, इसके अलावा मैं थोड़ी सी और आपको बताता चलूँ कि मुझे चंद ऐसे कारकुन भी मेरे पास तशरीफ़ लाए लियारी से जिनका ताल्लुक़ था। उन्होंने कहा कि जनाब, हमें जिन लोगों ने गिरफ़्तार करवाया सुबह और शाम को उन्हीं लोगों ने छुड़वा दिया। तो उन लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ़ नाम कोट किए कि हमें इन पर शक है कि इन्होंने हमें गिरफ़्तार करवाया। इसी तरह से दूसरे इलाकों में भी 1-2 इलाकों में 11 जून से कबल ऐसा हुआ है। जैसे 2 वाक़यात कराची में हो चुके हैं। तो ये सिलसिला कराची में कुछ अरसे से जारी है। जो लोग उनको गिरफ़्तार करवाते हैं कारकुनान को, फिर वो उन्हीं को छुड़वाते हैं और फिर उन्हें ही वो पार्टियां ज्वाइन करवाते हैं ताकि वो उनके साथ सियासत कर सकें। इसके अलावा
میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب جو سابق میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب جو ناراض ہو کر امریکہ چلے گئے تھے، اب وہ بھی واپس آ گئے ہیں، اور 16 جون کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں لانڈی کورنگی سیٹ پر، انہوں نے وہاں کارنر میٹنگز بھی کی ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنا جو ہے وہ اثر رسوخ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عامر خان بھی جو ہے وہ جلد تشریف لا رہے ہیں، اور جناب بابر غوری کی بھی خبریں ہیں کہ ان کی فیملی تو آ چکی ہے، لیکن وہ بھی 16 جون سے قبل پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور کوشش یہ کریں گے کہ 16 جون کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں لانڈی کورنگی میں، ان کو کسی طرح سے الیکشن جیتا جائے، اور الیکشن جیتنے کے بعد جو خالد مقبول صدیقی صاحب جو کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کے، ان کا کہا ہوا جو لفظ ہے کہ جناب ہم الطاف حسین صاحب کا مقابلہ کریں گے، تو ان کی بات بھی پوری ہو جائے گی، اور الیکشن جیتنے کے بعد ان کا ایک سیاسی امیج بھی بن جائے گا۔ اس میں تمام جو ان کو اس سلسلے میں جو سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ بھرپور سپورٹ کر رہی ہے ان کو۔ تمام معاملات میں کارکنوں کو گرفتار بھی کرایا جاتا ہے، پھر کارکنوں کو چھڑایا بھی جاتا ہے، تو یہ سلسلہ تھا۔ اور یہ اس سے قبل جب 11 جون کو جو جشن کی تیاریاں ہو رہی تھی اور یوم تاسیس کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو کافی لوگوں کو ٹیلی فون کے ذریعے تھریٹ کرنے کی کوشش کی، اور کافی لوگوں کو جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے منع کیا گیا کہ وہ ان تقریبات کا انعقاد نہ کریں، ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن تمام کارکنان نے ان نتائج کی پرواہ کیے بغیر 11 جون کا یوم تاسیس بھرپور انداز میں منایا، اور سب نے دیکھا کہ 11 جون نہ صرف کراچی، حیدرآباد، سندھ کے دیگر شہروں میں منائی گئی، بلکہ دنیا کے ان ممالک میں منائی گئی جہاں جس علاقوں میں بانی متحدہ کے فالوورز اور اس سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اور بھرپور انداز میں اس کو انجوائے کیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں میں دوسری اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ خبر تو 2-4 روز پرانی ہے، لیکن اس پر تھوڑا سا ورک کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے یہ کچھ لیٹ ہو گئی خبر۔ وفاقی حکومت نے کراچی میں جو پانی کا مسئلہ تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے K4 منصوبہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ K4 منصوبہ جو ہے وہ گزشتہ 15 سے 18 سال پرانا ہے، اور اس K4 منصوبے پر جو فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی تھی یا جو اس پر ورک کیا گیا تھا، وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوا، لیکن کئی سال گزر چکے ہیں، اور یہ اس پر 4 گنا زیادہ پیسے لگ چکے ہیں، لیکن تاحال یہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اس پر کافی مرتبہ کام روکا گیا ماضی کی حکومتوں میں اس لیے کام روکا گیا کہ یہ جو K4 منصوبہ تھا، یہ تھا محض کراچی کے شہر کے لیے، لیکن گزشتہ دنوں جو چند سال قبل پاکستان پیپلز پارٹی نے اس K4 منصوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کچھ حصہ بحریہ ٹاؤن کو دیا گیا تھا، بحریہ ٹاؤن میں پانی کی سپلائی کے لیے کچھ حصہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ذوالفقار آباد جو شہر آباد کیا جا رہا تھا، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ حصہ اس میں دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وفاقی حکومت نے اعتراضات لگائے تھے، جس کے باعث فنڈنگ روک لی گئی تھی، اور یہ منصوبہ التوا کا شکار تھا۔ لیکن 2 روز قبل وفاقی وزیر جناب سید خورشید احمد شاہ نے 94 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے جو فائنل سٹیج پر ہے، اس کے لیے ایک ٹینڈر ایوارڈ ہوئے ہیں 94 ارب روپے کا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس 94 ارب روپے میں K4 منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد کراچی میں پانی کی قلت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن پانی کی قلت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانی کی قلت جو ہے کراچی میں اس قدر نہیں ہے جتنی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اب کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں 60% پانی چوری ہوتا ہے، پانی اس قدر چوری ہو رہا ہے، اور یہ بڑے اس پانی میں وزارت سے لے کر MD اور سیکرٹری تک ملوث ہیں۔ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایک بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں 150 سے زیادہ ان لیگل ہائیڈرنٹ ہیں، اور ان ان لیگل ہائیڈرنٹ کی سرپرستی ہمارے جو ہے وہ حکومتی سطح پر ہوتی ہے۔ وہاں ان کے لوگ باقاعدہ ان لیگل ہائیڈرنٹ چلا رہے ہیں۔ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں، اور اب بھی یہ سلسلہ وہاں جاری ہے۔ ابھی اب آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 روز قبل منگو پیر کے SHO ہیں جناب ریاض احمد بھٹو صاحب،
انہوں نے اپنے ڈی آئی جی جناب ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب اور ایس ایس پی فروخ رضا کے احکامات کے بعد جب ان لیگل ہائیڈرینٹ کے خلاف آپریشن کیا تو انہوں نے چند گھنٹوں میں 16 ہائیڈرینٹ جو تھے وہ گرائے اور 16 ہائیڈرینٹ کو پہ جو ہے 12 لوگوں کو گرفتار کیا، ان کی مشینیں اٹھا لی گئیں اور ان کو جو ہے وہ ہائیڈرینٹ کو نہ صرف بند کر دیا گیا بلکہ لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف چالان بھی کیا گیا۔ لیکن اس ریاض بھٹو کے ساتھ ہوا یہ کہ اس طاقتور مافیا نے جو پانی کی چوری میں ملوث ہیں اور جن کے تعلقات وزیروں سے بھی ہیں اور مشیروں سے بھی ہیں، اور ان کے جو پانی چور مافیا ہے، ایک بڑی طاقتور مافیا ہے، یہ تمام وزیروں کو بھی خریدتے ہیں اور سیکرٹریز کو بھی خریدتے ہیں اور ایم ڈیز کو بھی خرید لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ریاض بھٹو کو نہ صرف وہاں سے سسپینڈ کروایا بلکہ ریاض بھٹو کو ریورٹ کر دیا گیا ہے، محض اس لیے کہ اس نے ان طاقتور لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تھا اور پانی چوری کو روکنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے ریاض بھٹو نہ صرف سسپینڈ بھی ہوئے بلکہ ان کو ریورٹ بھی کر دیا گیا۔ تو پانی چوری جو ہے وہ اس قدر کراچی میں زیادہ ہے، جس کی سرپرستی ہمارے وزراء کر رہے ہیں، ہمارے سیکرٹریز کر رہے ہیں۔ اگر پانی کی چوری کو روکا جائے تو یہ اس قسم کے منصوبوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ منصوبہ جو پانی کا جو منصوبہ ہے 94 ارب روپے کا، یہ تو وفاقی حکومت سندھ حکومت کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن واٹر بورڈ میں ہوتا یہ ہے کہ 35% پر انجینئرز مبینہ طور پر جعلی بل بناتے ہیں، 20% اکاؤنٹنٹ کی کمیشن ہوتی ہے، 20% جو ہے وہ منسٹر صاحب کے بیٹوں کی کمیشن ہوتی ہے، اور اس طرح سے یہ محض 10% ٹھیکیدار کو ملتا ہے، 90% یہ مبینہ طور پر رشوت میں چلا جاتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ 94 ارب روپے کی رقم اس میں ہی ضائع نہ ہو جائے، جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اور پانی واٹر بورڈ کی صورتحال یہ ہے کہ اس قدر لیکیج ہے وہاں پانی کی اور اس قدر کرپشن ہے کہ وہاں کے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 50 کروڑ روپے ماہانہ وزیر اعلیٰ سندھ کو دینا پڑتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر کرپشن کے خلاف کارروائی کی جائے اور جس طرح سے ریاض بھٹو نے 16 ہائیڈرینٹ کو گرایا ہے، اگر ان 150 ہائیڈرینٹ کو گرا دیا جائے یا شہر میں جو مختلف جگہوں پر ہائیڈرینٹ چل رہے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے تو کراچی میں پانی کی قلت کسی حد تک دور ہو سکتی ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔